نحمده ونصلي ونسلم على محمد صلى الله عليه وسلم رسوله الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل امر من الاحوال والرحيم. آپ کے حوالے سے گفتگو ہے، آپ کی شان میں فضائل مناقب قرآن و حدیث
بعض اوقات بات جو ہے وہ سمجھنی یہ ہے کہ ہر صحابی کا مقام تو اپنا اپنا ہے، مگر اس چیز کو ذہن نشین رکھے کہ ذکر علی، نسبت علی، تعلق اہل بیت دراصل یہ ایمان کی نشانی ہے۔ ہر صحابی کی محبت اپنی اپنی، ہر صحابی کا مقام اپنا اپنا، مگر جو مقام رب کائنات نے حضرت علی کو عطا کیا وہ کسی کو عطا نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی آپ کا اسم گرامی علی ہے اور حیدر بھی ہے، علی بھی ہے اور حیدر بھی ہے، مگر قرار جو ہے یہ آپ کا لقب ہے اور ابو الحسن آپ کی کنیت ہے اور ابو طلحہ بھی آپ کی کنیت ہے۔ حیدر کا معنی ہے شیر، دلیر، بہادر، اور واحد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام وہ شخصیت تھی کبھی کسی کے سامنے لڑکھڑائے نہیں۔ وہ جو خیبر کئی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، مرہم کے سامنے جا کر جب اس کو للکارا تو وہ ایک شیر کی آواز تھی، وہ کون سی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، یعنی حیدر شیر، اور پھر آپ کا لقب ہے قرار۔ قرار کا معنی کیا ہے؟ قرار کا معنی پلٹ پلٹ کرانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ واحد شخصیت تھی، یہ کفار کے اوپر پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے تھے، جس وجہ سے آپ کو قرار کہا گیا۔ آپ کفار کے متعلق پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے ہیں، اور آپ کے والد گرامی ان کا نام ابو طالب تھا اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، اور علی آپ کا نام آپ کے والد نے رکھا، اور حیدر آپ کا نام آپ کی والدہ نے اپنے والد کے نام پر رکھا۔ اور پھر آپ کی پیدائش جو ہے 13 رجب سال تاریخی کتابوں میں جو آیا وہ عام فیل کا سال تھا۔ اور دیکھیں یہاں بڑا پیارا منظر ہے، وہ کیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا صاحب کے بھائی، داماد بھی چاچا صاحب بھائی بھی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے اصل بھی، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چلی وہ آپ سے چلی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی بیٹی کے اوپر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کی نسل چلتی ہے بیٹوں کی طرف سے، مگر میری جو نسل چلے گی وہ میری بیٹی فاطمہ کی طرف سے چلے گی۔ تو یہ نسل کے اصل، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بچپن میں پرورش پائی حضرت علی کے گھر سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے پرورش پائی حضور کے گھر سے، یعنی حضور سے پرورش پائی۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا تو غسل دیا حضرت علی، غسل دیا حضرت علی نے، اور جب حضرت علی کی ولادت ہوئی تو غسل دیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر دیکھیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی آپ کو روٹی دی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیات بے شمار ایسی آیات ہیں جو آپ کی شان میں نازل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ نزلت فی علیہ ثلاثہ مئۃ آیت، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن مجید کی 300 آیات
فرمایا حضرت یزید بن رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ جڑا ہو، قرآن علی کے ساتھ جڑا ہوا، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ اور بلکہ فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر علی قرآن کے ساتھ دونوں اکٹھے مل کر میرے پاس آئیں گے۔ یعنی یہ فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر اسی حدیث کو حضرت ابو ذر کے غلام حضرت ابو ثابت روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ام مشن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہوئے سنا کیا فرماتا حضرت علی قرآن کے ساتھ اور قرآن حضرت علی کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ پھر فرماتے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے، اور قیامت کے دن حوض کوثر پر یہ دونوں اکٹھے ہو کر میرے پاس آئے۔ پھر قرآن کی روشنی میں جو سورۃ الرعد کی آیات وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ مِسْكِينٍ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ آیات جو ہے یہ سراسر آپ کی شان میں نازل اور کیسے نازل کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مختلف روایات ہیں، حدیث مبارک ہے، جس علامہ سعید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ اسی آیات کے تناظر میں فرماتے کہ یہ جو آیات ہے یہ سراسر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ اور وہ کیسے نازل ہوئی؟ وہ جب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے نظر مانی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر فرمائی کہ مولا کائنات ان کو صحت یابی عطا فرما، ان کو صحت یابی عطا فرما، تو پھر ہم آپ کی بارگاہ کے اندر نظر و نیاز کے لیے روزے رکھیں۔ اب اس کا ذکر قرآن مجید نے فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، فرمایا یہ بندگان خاص وہ ہیں جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں، اپنا جو رب کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اس کو وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور پھر اس دن سے ڈرتے ہیں، اس دن سے قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن خوب سختی پھیلی ہوئی ہوگی۔ اب انہوں نے نظر مانی حسنین کریمین کے حوالے سے، اب وہ صحت یاب ہوئے، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آپ اس نظر کو پورا کرنے لگے، تو 3 دن مسلسل یہ کام چلتا رہا، کبھی قیدی آتے رہے، کبھی یتیم آتا رہا، کبھی مسکین آتے رہے، اب وہ کھانا لے کر جاتے رہے، یہ رب کی رضا کی خاطر کھانا ان یتیموں مسکینوں قیدیوں کو دے دیتے مگر خود بھوکے رہتے۔ اور جب یہ عالم تھا تو رب کائنات کی طرف سے قرآن مجید آگے فرمانے رب نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ مِسْكِينٍ، فرمایا مسکینوں و یتیما اسیرا، جو لوگ اپنا کھانا رب کی محبت میں یتیموں مسکینوں کو دے دیتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا عالم ہی کیا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سخاوت کا کیا عالم تھا۔ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ 40 اونٹوں کا صدقہ زکات کتنی؟ آپ نے فرمایا اونٹوں کے لیے 1 اونٹ ہے، اگر میرے پاس ہوتے میں 40 کے 40 اونٹ جو تھی وہ سب کے سب صدقہ۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا یہ سخاوت ہے ان کی، ہمارے لیے مدد تو عام علی مسکینوں و یتیما اسیرا، کہ اپنا کھانا اللہ کی محبت میں حاجت مندوں کو طلبگاروں کو دے دیتے ہیں، ان کو یتیموں کو مسکینوں کو۔ آگے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اور ہم تو بعد اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، یعنی کھانا دینے کے بعد ہم اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، اور نہ تم سے کسی بدلے کی درخواست کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اور نہ شکر گزاری کرتے ہیں، خواہش مند ہے شکر گزاری کے،
رب کی بارگاہ کے اندر اس کی رضا کے لیے کھانا کھلانے کے بعد اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے سے تم سے اس چیز کی خواہش نہیں کرتے کہ تم ہم اس کا بدلہ دو، تم ہم کو اس کا شکر گزار گیری کرو، بدلہ مت کرو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت مولانا سید محمد مراد آبادی فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات یہ سراسر حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے سے۔ اور یہ دیکھیے بڑا پیارا جملہ ہے، جب بھی ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نام مبارک دیتے ہیں تو کہتے ہیں مولا کائنات، پوری کائنات کے مولا، اور جب آپ کی اہلیت کا نام دیتے ہیں سیدہ کائنات، پوری کائنات کی سیدہ، اور جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ تاجدار کائنات، پوری کائنات کے تاجدار۔ اور رب کا جب نام دیتے ہیں تو رب کائنات، پوری کائنات کے رب۔ اور یہ عظیم مرتبہ صرف اور صرف ان شخصیتوں کو ملا ہے، ان کی عظمت کو ملا ہے۔ اور پھر سورۃ الاحزاب کی جو آیات ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہ بھی آیات آپ کی شان مبارکہ میں نازل ہوئی۔ اور اسی شان مبارکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں یہ وہ عظیم ہستی جن سے سب سے بڑھ کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، اور یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث سے مبارک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ دار چادر لے کر دھاریوں والی مسجد میں باہر تشریف رکھتے۔ اب ہوا کیا، اب اس چادر لے کر آپ بیٹھے، آپ کے پاس امام حسن تشریف رکھے، آپ نے اسی چادر میں ان کو لے لیا، بٹھا لیا اوپر چادر لے لی، جیسے آج کل ہم سردیوں میں چادر لے لی ہے تو چادر لے لی، جیسے بچے گود میں آ کر بیٹھ جائے تو آپ کی گود میں جب حضرت امام حسن علیہ السلام بیٹھے تو آپ نے اوپر چادر لے لی۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین علیہ السلام وہ بھی تشریف لے آئے، آپ نے انہیں بھی گود میں بٹھا کر چادر کے اندر لے لیا۔ پھر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں لے لیا، اور سب سے آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے تو آپ بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک کی پچھلی طرف سے آ کر اسی چادر میں آ گئے۔ جب چادر میں آئے تو پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ۔ اور آگے آخر میں رب کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب نے فرمایا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ آیات پڑھ رہے تھے، بار بار یہ الفاظ دہرا رہے تھے کہ اے مولا کائنات یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری تطہیر ہے کہ مولا کائنات انہیں پاک فرما، انہیں خون طاہر اور مطہر فرما دے۔ ہمارے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہ مسلسل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی پھر اسی حدیث کو حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کہ آپ نے بھی اسی حدیث کو بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی عشق کی طرف آ کر بیٹھ گئے، اور پھر وہ آیات مبارکہ جو وہ پانے والی ہے فَقُلْ تَعْلَمُ لَكُمْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ بھی آیات اہل بیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان آپ کی عظمت کے حوالے سے نازل ہوئی، اور اس آیات کا جو شان نزول تھا وہ یہ تھا کہ عیسائیوں کی ہجران کی عیسائیوں تھی وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وعدہ کے۔ اب ہوا کیا، اب ادھر سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ایسے کرو فَقُلْ تَعْلَمُ لَكُمْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ادھر سے ہم بھی اپنے بچوں کو لے کر نکلتے ہیں، ادھر سے تم لوگ بھی اپنے بچوں کو لے کر آؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ
بھی اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم بھی اپنی جانوں کو لے کر آتے ہیں، تم بھی اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، پھر ہم بات کریں گے، اور بات کریں گے جب اس بات پر جو بھی جھوٹا ہوگا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اب وہ اس بات کے لیے تیار ہو آپ ادھر سے ابنانا و ابناکم، اس سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حضرت امام حسین امام حسن علیہ السلام کو دیا، یعنی حسنین کریم نسانا و نساکم، اس سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا۔ اب لفظ انفسنا و انفسک، انفسنا یہ نفس کا مطلب یعنی اپنی جان، اپنے آپ کو پیش کرے، تو جب اپنی جان کا لفظ آیا انفسنا و انفسکم، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جس شخصیت کو پیش کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی۔ اب یہ پانچ شخصیات اب جا رہے ہیں کسی چیز کے لیے مباہلہ کے لیے، اب وہ عیسائی بات خود کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ پانچ عظیم المرتبت والے چہرے، یہ نورانی چہرے جو آ رہے ہیں، خدا کی عزت کی قسم اگر آج یہ مباہلہ کر لے تو پوری کائنات میں کوئی عیسائی بچے گا نہیں۔ اگر آج یہ لوگ مباہلے کے لیے اگر قسم اٹھا دے تو کوئی عیسائی نہیں بچے گا۔ اب راستہ یہی ہے کہ تم لوگ یہاں سے برابر پاؤ، یہاں سے بچنے کی کوشش کرو اور بس معاملے کو رفع دفع کر دو۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب جب آپ ان پانچ ہستیوں کے ساتھ آپ تشریف لا رہے تھے، اب انہوں نے دیکھ تو لیا سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے۔ اب ہوا کیا کہ حضور نے فرمایا اگر تم لوگ مباہلہ کر لیتے تو خدا کی عزت کی قسم فرشتے تم لوگوں کے لیے عذاب لا چکے تھے، ایک ماہ کے اندر اندر تمہاری نسل جو تھی وہ دیش کو نابود ہو جاتی، اور پادری وہ خود کہتے کہ اگر یہ پانچ ہستیاں مل کر قسم اٹھا دے اور پہاڑ کو کہیں کہ تم ہمیں راستہ دے دو تو پہاڑ راستہ چاہیے کر ان لوگوں کو راستہ دے دے۔ یعنی یہ عظیم مرتبہ، اور پھر یہ تو قرآن کا منظر تھا، قرآنی آیات کے اندر آپ کی عظمت کی۔ آئیے ہم حدیث مبارک دیکھیں، ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عورتوں میں سے سب سے زیادہ جس ہستی سے جس عورت سے محبت کرتے تھے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور مردوں میں سے جس شخص کے ساتھ محبت کرتے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر حضرت جمیل بن عمیر تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اپنی خالہ کے ساتھ، اب میں پردے میں کھڑا تھا، اب میں پردے میں چھپ کر ان کی باتیں سننے لگ گیا، اور میری خالہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے ذکر کیا کہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ؟ تو آپ پتہ کہ میں نے اپنی کانوں سے سنا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرما رہی تھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ سے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے شوہر حضرت علی سے کرتے ہیں۔ پھر حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک پرندہ، ایک پرندے کا گوشت تھا، اور وہ حضرت انس بن مالک پرندے کا گوشت تھا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے، دعا کی کہ مولا کائنات اس شخص کو میرے پاس بھیج جس سے تو محبت کرتا۔ اب حضرت انس بن مالک کی بات ہے کہ میرے دل کے اندر خیال آیا کاش کوئی انسان کے لوگ آ جائیں، کوئی انسان ہمارے خاندان میں سے لوگ آ جائیں۔ اب فرماتے ہیں کہ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، اب میں پہچان گیا کہ حضرت علی ہے۔ میں نے اس کو جواب دیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مصروف، آپ
نے یہی کہا کہ حضور مصروف ہے. جب تیسری مرتبہ آئے تو حضور نے فرمایا انس کو آنے دو. آنے کیوں نہیں دیتے؟ کون ہے؟ آنے دو. آج کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ہے، اب میں ان کو آنے دو. ان کو رب نے بھیجا. اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا علی اتنی لیٹ کیوں کی تاخیر؟ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں 2 مرتبہ آ چکا ہوں، مگر آگے سے جواب نہیں ملا کہ حضور مصروف ہے. اب آپ نے حضرت انس کو فرمایا انس تو نے ایسا کیوں کیا؟ اب وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ کی دعا سن لی تھی. کیا بولا کائنات جو تجھے پسند ہو اس کو میرے پاس بھیج، میں اس کے ساتھ بیٹھ کر گوشت تناول فرماؤں. تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہ جو مقام ملنا ہے یہ ہمارے انصار کے لوگوں میں سے ملے کسی کو مقام. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس تو جانتا نہیں علی سے رب بھی محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، رب بھی محبت کرتا ہے، اور جو علی سے محبت کرتا ہے تو رب کائنات اسے جنت عطا فرماتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ خود روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. میں حکمت کا گھر اور علی اس کا دروازہ ہے. پھر ہم جابر میں عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابها، اور آگے فرمایا ارانا العلم فلیأتی البابی، یعنی مدینے شہر، مدینے کا شہر کا میں علم اور علی جو ہے وہ اس کا دروازہ ہے. اور اگر تم ارادہ کرو کہ علم کی شہر میں آنے کا تو پھر دروازے سے گزر کر آؤ، پھر دروازے سے گزر کر آؤ، پھر دائیں بائیں نہیں جانا، پھر اسی دروازے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر آنا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خود روایت کرتے ہیں کہ قرآن کے حوالے سے پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو. قرآن کے حوالے سے کس آیات کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہو، کس آیات کا شان نزول کہاں ہوا، یہ آیات دن کو آئی یا رات کو آئی، یہ آیات پہاڑ پر اتری یا میدان میں اتری، یہ آیات کس جگہ شان نزول اس آیات کا ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ سوال کرتے تھے اور آپ کے علم کا یہ منظر تھا کہ آپ قرآن مجید کے حوالے سے ہر آیات کے حوالے سے اس کا شان نزول جو تھا وہ آپ جانتے تھے. پھر حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ سے کتاب کے بارے میں سوال کرو، بس میں جانتا ہوں رب کائنات نے مجھے یہ عطا کیا ہے اور زبان کی فصیح و بلاغت عطا کی ہے، اور رب کائنات نے میرے دل کو اطمینان اور سکون بخشا. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شام کی طرف روانہ کیا، یمن کی طرف روانہ کیا کہ جاؤ وہاں کا پر فیصلے جو تھے وہ آپ نے کر لی. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں وہاں چلا گیا میرے پاس علم بھی نہیں، اتنی تنائی نہیں کہ جیسے جس سے کہ میں فیصلے کر سکوں. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا علی میرے پاس آؤ. جب علی حضور کے پاس آئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حضرت علی کے سینہ پر اپنا دست مبارک رکھا اور رب کی بارگاہ میں یہ التجا کی کہ اے مولا کائنات علی کو وسیع و بلاغت عطا فرما، علی کو علم عطا فرما. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ جب حضور نے اپنا دست مبارک رکھا اور جیسے ہی دست مبارک رکھا میں اپنے سینے میں ٹھنڈک محسوس کی. اور یہ حضرت علی کو حضور کی طرف سے ملا. اور پھر حضرت ذر بن حبشی سے روایت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو اکھاڑا، میں قسم ہے اس ذات کی جس نے جانداروں کو پیدا کیا، فرمایا کہ حضور کا مجھ سے وعدہ ہے. اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے وعدہ ہے. وعدہ کیا ہے؟ وہ وعدہ یہ ہے کہ علی صرف مومن تم سے محبت کرے گا، منافق کبھی نہیں محبت کرے گا. ہاں منافق تم سے بغض رکھے
منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا، کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ مومن ہمیشہ علی سے محبت رکھتا ہے اور منافق جو ہے وہ علی سے بغض رکھتا ہے۔ پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کرتے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم انصار لوگ جب بھی منافقین کی پہچان کرنی ہوتی، جب بھی منافقین کو دیکھنا تھا تو اس کے یہ دیکھتے وہ ہمیشہ علی سے بغض رکھتے، وہ کبھی بھی نہ علی سے محبت نہیں کرتے تھے، ہمیشہ علی سے بغض رکھتے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بادشاہ جو تھی، بادشاہ کو چھین لی۔ کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ انبیاء کرام کے ساتھ ناجائز تعلق کرتے تھے، آپ کی گستاخی کرتے تھے، آپ کے ساتھ برا بھلا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اس امت کی بادشاہ کو چھین لے گا جو علی کے ساتھ بغض رکھے۔ فرمایا جو علی کے ساتھ بغض رکھے گا رب کائنات اس کی بادشاہ کو چھین لے گا۔ اور پھر یہ دیکھیں، نماز پڑھنا عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت، ذکر کرنا عبادت، اور اس عبادت کے لیے ہم دن رات تمنا کرتے ہیں، اپنے کام کو مصروفیات کو چھوڑ دیتے ہیں، کس لیے؟ رب کی عبادت کرنے کے لیے۔ آئیے اس سے بڑھ کر بھی ایک عبادت ہے، وہ عبادت کون سی ہے؟ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، ہاں علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا نام لینا بھی عبادت ہے، علی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرو، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور حضرت طلیق بن حسین، طلیق بن محمد بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمران بن حسین کو ایک دن دیکھ رہا تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور سے دیکھ رہے تھے، تو میں نے کہا، پوچھا ان سے کہ یہ تم کیا کر رہے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اور آپ کہنے لگے کیا تم نے حضور کا فرمان نہیں سنا؟ انہیں کیا فرمان؟ کہ حضور نے فرمایا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی پر نظر ڈالنا بھی عبادت ہے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج وحی کے ذریعے رب کائنات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 3 صفات کی خبر دی۔ شب معراج جب رب کی بارگاہ کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تو رب کائنات نے حضرت علی کی 3 صفات کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ سب سے پہلے وہ تمام مومنین کا سردار ہوں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مومنین کے سردار۔ بزرگ فرمائے کہ وہ متقین کے امام ہیں، ولیوں کے امام ہیں، اور یہ ولایت جو چلی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی۔ اگر کسی کو ولایت میں جو مقام بھی حاصل ہوا وہ سراسر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے حاصل ہوا۔ فرمائے کہ وہ متقی ولیوں کے امام ہیں۔ اور تیسرے نمبر فرمائے کہ قیامت کے دن نورانی چہروں کے وہ سردار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی رب کائنات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 3 صفات کا ذکر کیا۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، لوگوں علی کا ذکر کیا کرو، علی سے محبت کیا کرو۔ جہنم سے نجات جو ہے وہ علی کی محبت ہے، جنت کا ٹھکانہ اگر ملنا تو علی کی محبت ہے، قبر میں سکون ملنا ہے تو علی کی محبت سے ملنا ہے، اہل بیت کی محبت سے ملنا ہے۔ اس دنیا میں اور قیامت میں انسان کو جو کچھ بھی ملنا ہے وہ سراسر اہل بیت کی محبت سے۔ تو حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ وہ واحد شخصیت ہے کہ رب کائنات نے آپ کو یہ مقام عطا کیا۔ اور خود رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا علی کا میرے نزدیک وہ مقام ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام
حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ، یعنی جو مقام ان کا تھا وہی مقام علی کا میرے ساتھ ہے، مگر ہاں میرے بعد نبی نہیں آ سکتا، میں خاتم النبی ہوں اور علی میرا بھائی ہے، علی میرا بھائی ہے۔ تو دوستو محبت، اہل بیت سے محبت، اصل محبت ایمان کی نشانی وہ اہل بیت سے محبت ہے۔ اور خود حجت الوداع کے موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ اب میں جا رہا ہوں اور میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ دو چیزیں کون سی؟ کتاب اللہ، کہ میری کتاب اللہ کی کتاب جو رب کائنات کی کتاب ہے قرآن مجید، اس کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دوسری کو جو اہل بیت کی میری اہل بیت ہے، بس ان دونوں سے جڑ جانا، ان دونوں سے کبھی جدا نہ ہونا۔ اگر تم لوگوں نے ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، اہل بیت کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، دنیا میں تمہارا کچھ نہیں ہوگا، آخرت میں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں اب میں جا رہا ہوں، اب تم لوگ ان دو چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق رکھو، ان دو چیزوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اہل بیت کی محبت، قرآن سے محبت جو ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تلقین فرما دی کہ ان سے محبت رکھنا۔ اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، دنیا میں کامیابی اور کامیابی چاہتے